السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو طہارت و نظافت کے آداب کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، جس طرح ایک صاف ستھرا باغیچہ جس میں پھل پھول کھلے ہوں کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح وہ انسان جس کا ظاہر اور باطن دونوں صاف ستھرے ہوں تو رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ظاہر کی پاکیزگی یہ ہے کہ ہمارا جسم، لباس ہر قسم کی نجاست اور غلاظت سے میل کچیل ہو، اور باطن کی پاکیزگی یہ ہے کہ شرک، کفر، حسد، بغض ایسی برائیوں سے دھلا ہو۔ ایسے لوگوں کو ہمارا خالق بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے بچوں قرآن پاک میں کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اسلام ایسا اچھا اور پیارا دین ہے کہ وہ ہمیں آداب زندگی اور آداب بندگی دونوں سکھاتا ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آتا ہے جسم و لباس کی صفائی۔ اگر تمہارے جسم میں کوئی لباس یا گندگی لگ جائے تو کیا حکم آتا ہے پیارے بچوں؟ تو پانی سے جسم و لباس کو پاکیزہ بنا لو۔ پیارے بچوں، بعض اوقات کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر طبیب نے غسل کرنے سے منع کیا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے تیمم کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، تیمم ایک صاف مٹی کے ڈھیلے کو کہتے ہیں جسے بسم اللہ پڑھ کر تیمم کیا جاتا ہے۔ اس سے انسان پاک بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کو ڈاکٹر یا طبیب غسل کرنے سے منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے پانی کے قریب نہیں جانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تیمم کر لو تاکہ اپنے جسم کو پاک کرو، وضو کرو، نماز ادا کرو۔ اور پیارے بچوں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو بوڑھے ہو جائیں، بہت بیمار ہوں، بستر سے نہ اٹھ سکیں، تو وہ باتھ روم نہیں جا سکتے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم ہے کہ تیمم کرو، صاف مٹی کے ڈھیلے سے اپنے جسم کو صاف کرو، وضو کر لو اور نماز ادا کرو۔ دیکھو پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر نے اگر منع کر دیا پانی کے پاس سے جانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیمم کرو۔ اگر بزرگ ہیں جو باتھ روم نہیں جا سکتے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، ان کی نماز کا بھی تو ہے نا، کیسے ادا کریں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی ہے، تیمم کر لو اور اپنے جسم کو پاک صاف کر لو۔ پیارے بچوں، یاد رکھو میل کچیل سے جسم کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پیارے بچوں، یہ زندگی ہمارے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تندرست آدمی نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے بلکہ اس کے بندے کی خدمت بھی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں ہر وقت صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ دن رات میں 5 نمازیں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے اور ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جسم، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، طہارت کریں، نماز سے پہلے وضو کریں۔ یہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے تاکہ ہم مکمل صفائی کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ پیارے بچوں، دیکھیا نماز کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کا جسم بھی پاک ہو، صاف ہو، آپ کا لباس بھی صاف ہو، آپ کی وہ جگہ بھی صاف ہو جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب آتا ہے دانتوں کی صفائی۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر اور طبیب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر طبیب کہتے ہیں اچھے دانت اچھی صحت۔ پیارے بچوں، لہذا تم دانتوں کی صفائی کو اپنا معمول بناؤ۔ ہر نماز سے پہلے دانتوں کو صاف کرنا نماز کی اجر و ثواب میں زیادتی کا موجب بنتا ہے۔ پیارے بچوں، رات سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے پر دانتوں کی صفائی کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ پیارے بچوں، کھانا کھانے کے بعد بھی دانتوں کو جلدی سے صاف کر لیں تاکہ کوئی کھانا دانتوں کے اندر پھنسا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر دانتوں کے اندر کھانا پھنس جائے، ہم نہ صاف کریں تو کیا ہوتا ہے؟ سڑن ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، دانت خراب ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہم کھانا نہیں چبا سکتے، پھر کیا ہوتی ہے کہ ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھ کے، ہر نماز سے وضو کرنے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کوشش کریں اپنے دانتوں کو صاف کر لیں۔ اس سے تاکہ دانت صاف ہوں گی ہماری صحت بھی اچھی ہوگی۔ اور پیارے بچوں،
اب ہے کہ راستے میں غلاظت سے پرہیز کرنی چاہیے، جیسے کہ جن گلی کوچوں اور بازاروں سے ہم گزرتے ہیں وہاں ہمیں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے، وہاں پیشاب یا پخانہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر بچوں درختوں کے نیچے۔ آپ کو پتہ ہے درخت کس لیے بنائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نیچے بیٹھ کر انسان ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سایہ ملتا ہے۔ جب ہم درختوں کے نیچے غلاظت کر لیتے ہیں، لوگ بیٹھ نہیں سکتے، بدبو ہوتی ہے اور فضا میں کیا ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ راستے میں کہیں بھی غلاظت نہ کریں۔ ہاں، اور پیارے بچوں، اسلام نے زندگی کے ہر دائرے، ہر معاملے میں ہماری رہبری کی ہے، جیسے بیت الخلاء، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا سکھا دی گئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کیوں ضروری ہے۔ باتھ روم کی دعا بچوں اچھی طرح یاد کر لو۔ باتھ روم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ پیارا بچوں، اس دعا کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ بھوت اور شیطان آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جب ہم باتھ روم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، پیارے بچوں باتھ روم کے اندر نہیں پڑھنی یہ دعا، آپ نے باتھ روم کے باہر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے الٹا پاؤں اندر کرنے، اندر چلے جانا۔ جب باتھ روم کی دعا پڑھ لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے، شیاطین اور آپ کے در پردہ آ جاتا ہے، شیاطین آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جب باہر نکلو، سیدھا پاؤں باہر نکلو، باہر نکل کے کہنا ہے غفرانک۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ شیطان سے بچ جاتے ہو۔ اگر آپ باتھ روم کی دعا پڑھ کے نہیں جاتے پیارے بچوں، کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آپ باہر نکلتے آپ کے ساتھ آتا ہے۔ آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آپ کیا کرتے ہو، ہمارے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ماں باپ کی خدمت کرو، آپ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، دوستوں کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتے ہو، کام اپنا ٹائم پر نہیں کرتے، پھر ہوم ورک میں دیری کرتے ہو، نماز آپ نہیں پڑھتے، کیوں؟ شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، آپ نے باتھ روم کی دعا نہیں پڑھی۔ جب آپ باتھ روم کی دعا پڑھ کے جاتے ہو تو پھر ان سب چیزوں سے پاک ہو جاتے ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب پیارے بچوں، اب نہانے والی جگہ پیشاب نہ کرو، کیونکہ وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور پیارے بچوں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ پیارے بچوں کی بچے ایسے ہیں کہ کھیل کود میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ پیشاب روک لیتے ہیں، پھر تیزی تیزی میں بھاگتے ہوئے باتھ روم جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ پیارے بچوں، بیٹھ کے پیشاب کرو، پھر طہارت کرو، استنجا کرو، اپنے جسم کو اچھی طرح پاک صاف کر لو۔ اس کے بعد جب باہر نکلنے سے پہلے آپ وضو کر کے نکلو۔ وضو کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں پہ اگر کوئی چھینٹا بھی پڑ گیا تو وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ آپ وضو کر کے باہر آتے ہو تو پاک صاف ہو جاتے ہو، پھر اس طرح آپ کو وضو میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب وضو میں رہو گے تو آپ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرو کہ آپ وضو میں ہو۔ پیارے بچوں، پھر اسی طرح آپ کا ایک سیدھا ہاتھ ایک الٹا ہاتھ ہے، آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور لکھنے پڑھنے کے لیے ہم سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے لیے بھی ہم سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ الٹا ہاتھ ناک صاف کرنے کے لیے اور طہارت صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے گا ہمیشہ سیدھے ہاتھ کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پیارے بچوں، جب آپ کو پتہ چلا جسم کی صفائی کتنی ضروری ہے، پاک صاف رہنا کتنا ضروری ہے، کس طرح ہم نے اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے، کس طرح باتھ روم جانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، اگر کوئی بزرگ ہو جیسے آپ کے گھر میں ہیں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے ان کو تیمم صاف مٹی سے کروا دو۔ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور دعا کو اچھی طرح یاد کر لیجیے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے دعا یاد کر لی ہے۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔